إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وقال تعالى في موضع آخر إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا محترم حاضرین जुमा नौजवानान इस्लाम हर तरह की बुज़ुर्गी बड़ाई हम्दो सना उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो इस कायनात की तमाम मखलूक़ात की हर तरह की इबादतों का मुस्तहिक़ है। उसके बाद तमाम अम्बिया किराम पर दरूद व सलाम हो, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी पर सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, आज अल्लाह के फ़ज़ल और उसके एहसान से आप लोगों के सामने मैं जिस मौजू के तहत कुछ गुफ्तगू करने के लिए खड़ा हुआ हूँ वो मौजू है तौहीन रिसालत, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और हमारी ज़िम्मेदारी। इससे पहले के खुतबे जुमा में आपने सुना था सुन्नत की अहमियत के ताल्लुक़ से, और उससे पहले खुतबे जुमा में आपने सुना था मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से। आज आपके सामने जिस मौजू के तहत मैं बात करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, हम में का हर इंसान इस बात को जान रहा है कि दुश्मनान इस्लाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو غلط قسم کے پروپیگنڈا چلائے ہیں، ان تمام حالات میں ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، ایک مومن کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو اور ایک مومن دیکھتا رہے، خاموش رہے؟ ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے حالات میں قرآن اور حدیث ہماری کیا رہبری کرتی ہے؟ بحیثیت مومن ان تمام باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی جو آیت آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی پڑھی گئی ہے، آیت نمبر 57، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، غم پہنچاتے ہیں، دکھ پہنچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے لعنت کو لگا دیا ہے، دنیا اور آخرت میں لعنت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید کہا وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بدبختوں کے لیے، اللہ نے ایسے نااہل لوگوں کے لیے اللہ نے تو دردناک رسوا کن عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ یہ قرآن مجید نے ہم کو بتایا کہ جو لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے کسی بھی طرح کی تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، کسی بھی طرح سے نبی کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت میں عبرتناک سزائیں دیتا ہے۔ میرے بھائیو، سیرت کے اندر ایسے سینکڑوں واقعات موجود ہے کہ جن لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، ان لوگوں کا انجام بڑا دردناک ہوا ہے، بڑا دردناک اور بڑا عبرتناک انجام ہوا دنیا اور آخرت کے اندر ان لوگوں کا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت، تمام مسلمانوں کی محبت، جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، ہر مومن دل و جان سے اللہ کے نبی کو چاہتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آگے دنیا کی ہر چیز کو ایک مومن قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کسی بھی طرح کا آنچ آئے، آپ کے ازواج میں سے کسی کے اوپر آنچ آئے، ایک مومن کبھی بھی ان تمام چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ایک مومن اس کی دفاع کے لیے، اس کی ڈیفنس کے لیے اپنی جان کی بازی لگا سکتا ہے، لیکن نبی کی توہین کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے واقعات ہوئے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے واقعات ہوئے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر نبی کے بہت سارے مددگار اور بہت سارے انصار اور بہت سارے صحابہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے جو بناتے ہیں نبی کی حفاظت کے لیے، نبی کی دین کے لیے، وہیں پہ نبی کے دشمن بھی ہوتے ہیں، نبی کے بہت سارے دشمن بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایسے معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ نبی کی زندگی کے اخلاق کے ایک وہ پہلو ہوتے ہیں، جب اس طرح کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، تو نبی کی زندگی کے وہ اخلاق، وہ کیریکٹر لوگوں کے سامنے واضح ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے عام ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے وہ تمام چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، کہ ہر نبی کے ساتھ معاشرے کے جو مجرم تھے، گنہگار طبقہ تھا، مجرم طبقہ تھا، وہ نبی کی دشمنی کے لیے آ کھڑا ہوا، نبی سے دشمنی کے لیے آ کھڑا ہوا، نبی سے دشمنی کرنے کے لیے، نبی کو تکلیف پہنچانے کے لیے، نبی کو پریشان کرنے کے لیے ہر دور اور ہر زمانے کے اندر ایسا ہوا۔ اب جب معاشرے کے اندر جاہل لوگ نبی کو تکلیف دیتے ہیں، ظالم لوگ نبی پہ ظلم کرتے ہیں، نبی کی دعوت کو روکتے ہیں، نبی کے ساتھ سخت رویہ اپناتے ہیں، ایسے وقت میں نبی ان ظالموں کے ساتھ اپنے اخلاق و کردار سے کیسے پیش آتے ہیں، دنیا اس کو دیکھتی ہے۔
نبی کے صبر کو دنیا دیکھتی ہے، نبی کے عدل کو دنیا دیکھتی ہے، نبی اس معاملے میں جاہلوں کے ساتھ جو حکمت کے ساتھ پیش آتے ہیں اس حکمت کو دنیا دیکھتی ہے، اور نبی کے اخلاق اور کیریکٹر کو دنیا دیکھتی ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ایک نبی کا صبر کتنا بڑا صبر ہوتا ہے، جو عام انسان ان حالات میں صبر نہیں کر سکتا ہے۔ جو نبی کا صبر اس حالات میں، ان حالات میں اور ان ماحول میں ہوتا ہے، ایک عام انسان کا صبر جواب دے جاتا ہے، اور ایک عام انسان ایسے حالات میں صبر نہیں کر پاتا ہے۔ تو لہذا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے کہ ایک اہل کتاب میں سے، یعنی ایک کرسچن، ایک عیسائی شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو گیا، اور پڑھنا لکھنا بھی وہ جانتا تھا۔ تو چونکہ آسمان سے وحی نازل ہو رہی تھی تو کاتبین وحی کے اندر اس کو شامل کر لیا گیا۔ یعنی بہت سارے صحابہ تھے جو قرآن مجید نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لکھواتے تھے، یعنی اونٹ کی ہڈیوں پر، پتوں پر، درخت کے پتوں پر، چمڑوں پر قرآن کی آیتوں کو لکھ دیا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی، یعنی قرآن مجید وحی لکھنے والوں میں ان کا شمار ہو گیا، لکھنے لگے۔ ہوا ایسا کہ کچھ دنوں کے بعد یہ کرسچن، یہ عیسائی، یہ شخص جو آپ پر ایمان لایا تھا، کچھ مہینوں کے بعد یہ مرتد ہو گیا، یعنی پھر دوبارہ کرسچن کی طرف چلا گیا، اور پھر دوبارہ اسلام سے پھرنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا شروع کر دیا، اسلام کے لیے رکاوٹیں بننا شروع کر دیا۔ یہ لوگوں کو کہا کرتا تھا جا کر کے کہ لوگوں، یہ جو وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی ہیں، میں کاتبین وحی میں سے تھا، میں نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزوں کا اضافہ کر دیا اس کے اندر، میں نے اپنی طرف سے بہت ساری باتیں، اپنی باتیں میں نے لکھ دی ہیں، بہت ساری باتیں اس کے اندر میں نے ملا دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر کے بہت غم زدہ ہوئے، بہت تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ سوچئے میرے بھائیو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ قرآن کے تعلق سے کہا جا رہا، قرآن کے نزول کے وقت وہ لکھنے والا انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن میں ملاوٹ کر دیا ہے، وحی میں نے ملاوٹ کر دی ہے، جو آپ کہتے تھے میں کچھ اور لکھ دیا کرتا تھا، وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف زدہ، بہت غمگین رہا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ ایسے لوگوں کو دردناک سزائیں اللہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیے اس انسان کو عین جوانی کے عالم میں ایسی دردناک موت دیا اللہ رب العالمین نے، جو قیامت تک آنے والے ہر یعنی توہین کرنے والے اور گستاخی کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ کیا ہوا؟ اس شخص کی عین جوانی میں موت ہوئی۔ موت ہونے کے بعد کرسچنوں نے کیا کیا، اس کے قوم کے لوگوں نے کیا کیا، قبر کھود کر کے اس کو دفن کر دیا، دفن کر کے آ گئے۔ دوسرے دن ہوا ایسا کہ اس کی قبر سے لاش نکل کر کے باہر زمین پر پھینکی ہوئی تھی۔ لوگوں نے دیکھا، تمام لوگوں نے کہا بھائی ہو نہ ہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے۔ خیر، پھر قبر کو کھودا اور پھر قبر کے اندر داخل کیا۔ پھر دوسرے دن بھی ایسا ہی معاملہ ہوا کہ قبر نے اس کو اٹھا کر کے پھینک دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف محسوس کیے اس واقعے سے اور اس بات سے کہ لوگوں کو جا جا کر کہتا بھائی وہ قرآن، اس میں نے ملاوٹ کر دیا، میں نے لکھ دیا اپنی طرف سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کر رہے تھے، کچھ ریاکشن آپ نے کچھ نہیں کیا، اللہ کے حوالے آپ نے چھوڑا ان چیزوں کو۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی معاملہ ہوا، دوسرے دن بھی کہا کہ بھائی محمد اور ان کے ساتھیوں نے کیا ہوگا۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی معاملہ ہوا کہ قبر نے اس کو باہر اٹھا کر کے پھینک دیا، قبر اس کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ تب ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہو نہ ہو اس بدبخت کے اوپر اللہ کا عذاب مسلط ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مار پڑ رہی ہے اس ملعون کے اوپر اور اس مردود کے اوپر۔ لوگوں نے تیسرے دن جا کر کے بہت گہرا کھود کر کے اس انسان کو دفن کیا۔ تو میرے بھائیو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کبھی جس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے، ایسے ملعون کا دنیا کے اندر بہت برا انجام ہوا ہے، بہت بڑا انجام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر کہا کہ جو لوگ نبی کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے اللہ کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے کافی ہو جائے، دنیا کی اور انسانوں کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے جذبات سے جو کھیلے جا رہے ہیں، ہمارے جذبات کو جو مجروح کیے جا رہے ہیں، بالکل یہ غلط بات ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ چند دن پہلے جو ملک، جو کنٹری سب سے زیادہ امن اور شانتی کی بات کرنے والی ہے، سب سے زیادہ دنیا کو پیس اور امن کی پیغام دینے والی ملک ہے فرانس، اس نے آپ نے دیکھا کہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز خاکے بنائے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس توہین آمیز خاکے کو بنا کر کہا کہ یہ آزادی رائے ہے۔ یہ کون سی آزادی رائے ہے جہاں پر کسی مذہبی رہنماؤں کو اس کی توہین کی جائے اور مذہبی لوگوں کے ان کے جذبات سے کھیلا جائے؟ یہ کہاں کا امن ہے؟ اور کیسے امن دنیا کے اندر قائم ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی گئی، اور اس سے پہلے بھی آپ نے ایسے واقعات سنے تھے۔ تو ایسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں گستاخی، جو اس طرح کی باتیں جو ہوئی ہے، میرے بھائیو، دنیا کے اندر ایسے ظالم مزاج اور ایسے زہر رکھنے والے لوگ دنیا کے اندر ہر زمانے میں رہیں گے اور اس طرح کی حرکت کریں گے، لیکن اللہ سے یہی دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی، مسلمان کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عزت و آبرو کی اللہ ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک معجزاتی شخصیت ہے، ایک معجزاتی شخصیت آپ کی ہے۔ آپ کی سیرت ایک معجزاتی سیرت ہے، جس کا دنیا کے اندر بڑے بڑے دشمنوں نے، بڑے بڑے ایسے لوگ جو اپنے دھرم کے اوپر قائم رہتے ہوئے، کرسچن، یہودی، مشرک، یہ تمام کے تمام لوگ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی عظیم عظیم اور ایسے ایسے تبصرے اور ایسی ایسی باتیں کہی ہیں جس کو سن کر کے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک کتنے غیر مسلموں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسی کیسی کتابیں لکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انہوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں غیر مسلم ہوتے ہوئے۔ مائیکل ہارٹ، آپ جانتے ہیں کہ اس شخص نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام تھا The 100، یعنی 100 عظیم انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی دنیا کے اندر کون لیڈر بننے کے لائق اور با کمال انسان تھا، اس نے 100 آدمی کو جمع کیا اور اپنی کتاب کا نام رکھا The 100 مائیکل ہارٹ۔ یہ کرسچن انسان تھا، اس نے 100 آدمی کو جمع کرنے کے بعد اپنی کتاب میں سب سے پہلے، سب سے نمبر 1 پر جس شخصیت کا اس نے ذکر کیا اپنی کتاب کے اندر، وہ شخصیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ ایک بہت بڑے کانفرنس کے اندر اس سے پوچھا گیا کہ تم کرسچن رہتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تم نے نمبر 1 پہ کیوں نہیں کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیوں پہلے نمبر پر کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، سیرت کو، ہسٹری کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت کی شروعات کیے تو سب سے پہلے ایک آپ کے دوستوں میں، یعنی مردوں میں ایک شخص یعنی حضرت ابو بکر ایمان لائے، عورتوں میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لائی، بچوں میں حضرت علی ایک چھوٹا انسان ایمان لایا۔ 3-4 آدمی جس شخصیت کے اوپر ایمان لایا ہو، اس کی دعوت اور اس کا کام اور اس کی شخصیت کتنی بااثر تھی کہ کم سے کم قلیل مدت 50 سال کی مدت میں اس نے اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ یہ کمال ہے اور یہ کمانڈرنگ ہے، اور اس کے ماننے والے جو لوگ ہیں گرچہ کم تعداد میں ہیں، لیکن ان کی شخصیت پر اگر کوئی آنچ آ جائے تو پوری قوم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اس ہال کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس نے سوال کیا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس نے سوال کیا، پوری محفل کے اوپر سناٹا چھا گئی۔ کہا یہی وجہ ہے کہ سب سے عظیم انسان میں نے سلیکٹ کیا، وہ عظیم انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کے برابر میں کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، جن کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ وہ ایسا عظیم انسان تھا جس نے کم مدت میں دنیا کو اتنا کچھ دیا جو دوسرے رہنماؤں نے نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں بلکہ روم کا جو بادشاہ تھا، روم کا بادشاہ ہرقل، جب اس کے سامنے ابو سفیان، جب کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان جب اس کی خدمت میں پہنچتے ہیں اس کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ سوال کرتا ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس نے جو ذکر کیا، بتلایا، آپ کے اخلاق کا ذکر کیا، آپ کے معاملات کا ذکر کیا، اور اس نے کہا کہ سب سے زیادہ معاشرے کے جو غریب طبقہ ہے، مسکین طبقہ ہے، نادار طبقہ ہے، وہ ان سے قریب ہو رہا اور ان کی دعوت کو قبول کر رہا۔ اس وقت ہرقل نے کیا کہا تھا، روم کا بادشاہ، اس نے کہا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو وہ دن دور نہیں کہ میں جس زمین پر کھڑا ہوں اس زمین کا بھی مالک ہو جائے، اللہ اکبر، اور میں اگر وہاں تک پہنچ جاتا تو میں اس شخص کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو دھو کر کے وہ پانی میں پیتا، اللہ اکبر۔ یہ ایک کرسچن بادشاہ کہہ رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جرمن کا ایک شاعر غوطہ جس کا نام ہے، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس دنیا کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دنیا والوں کے لیے بہت بڑا احسان ہے، جس نے دنیا کو انسانیت کا پیغام دیا، انسانیت سکھلایا دنیا کو، اس نے کہا۔ اور دوسری بات اسی طرح سے برنارڈ شاہ نے کہا کہ آج دنیا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کی ضرورت ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے زمانے میں ہوتے تو آج ہم جتنے مسائل کے اندر الجھے ہوئے ہیں، آج ہمارے درمیان کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ کوئی مسلمان نہیں بلکہ یہ غیر جو دشمن ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک معجزاتی شخصیت تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جو کارنامہ انجام دیا، جو دنیا کو آپ نے دیا۔ اس ملک کے گاندھی جی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ یہ غلط بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام تلوار کے زور سے پھیلائے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو اپنے اخلاق اور کیریکٹر سے پھیلائے۔ اس ملک کا جو گاندھی جی تھے انہوں نے کہا تھا اس بات کو۔ یہ دشمنوں کی گواہی ہے۔ اب ایسے دشمن اور ایسے حالات میں کچھ ایسے دشمن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے اور آج کے زمانے میں بھی ہیں اور آنے والے زمانے میں بھی رہیں گے، وہ کیسے؟ جیسے ابو لہب، ابو جہل اور نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط، یعنی ولید بن مغیرہ، یہ تمام کے تمام جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے کٹر دشمن تھے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد، ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ختم ہو گئی؟ نہیں میرے بھائیو، ابو جہل کے مرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دشمنی تھی ختم نہیں ہو گئی، کیونکہ قیامت تک ابو جہل کی اولاد آئے گی، ابو لہب جیسی اولاد آئے گی، نضر بن حارث کی اولاد آئے گی، ولید بن مغیرہ کی اولاد آئے گی۔ ایسے لوگوں کی اولاد دنیا میں چلے گی نسل در نسل، اور وہ لوگ جو ہے نبی کو تکلیف پہنچائیں گے۔ تو ایسے لوگ دنیا کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، شخصیت پر، آپ کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ان تمام معاملات کے تعلق سے یہی بات اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے حل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری اور آپ کی بہت ساری ذمہ داریاں بنتی ہیں ایسے حالات میں کہ دنیا نے ان تمام حالات کو دیکھنے کے بعد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کی گواہی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور قرآن مجید نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق اور کردار کے ایسی بلندی پر آپ ہیں جس بلندی پر قیامت کی صبح تک کوئی انسان جا نہیں سکتا، کوئی جا نہیں سکتا اس بلندی پر۔ تو لہذا ہم امتی ہونے کی حیثیت سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مجسم بن جائیں، کیونکہ ہمارے عمل اور کردار کو دیکھ کر کے بھی دنیا اسلام کی طرف آتی ہے، ہمارے کیریکٹر کو دیکھ کر کے بھی لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں۔ تو لہذا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں، شکل و صورت میں، لباس و پوشاک میں، لین دین معاملات میں، امانت داری کے اندر، ان تمام قیادت کے اندر، سیادت کے اندر، ان تمام معاملات کے اندر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایک رہنما اور اسوہ مانے، تبھی جا کر کے حقیقت میں محبت کا حق ادا ہوگا، اور ایسی صورت میں اہانت کرنے کی صورت میں ہم ڈیفنس اور دفاع کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ورنہ صرف زبانی دعووں سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ کیا آج کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے کتنے ایسے لوگ ہیں جو دیکھو نبی کی شان میں کیسی کیسی غلو کرتے ہیں، دیکھو نبی کی شان میں کیسی توہین کر رہے ہیں راستے اور چوراہوں میں، کیا وہ نبی کی توہین نہیں ہے؟ دوسروں کی توہین اور اہانت تو ہمیں نظر آتی ہے، لیکن ہمارے اپنے گھر کے جو ہے وہ جو اللہ کے رسول کی شان میں ایسی ایسی گستاخیاں کر رہے ہیں، ان سے کیا کہا جائے،
उनको क्या कहा जाए मेरे भाइयों। तो लिहाजा पहले हमें अपने आप को दुरुस्त करना होगा, अपने मामलात को, अपने अखलाक को, अपने किरदार को। हर मामले में अल्लाह ताला ने कहा लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हर नाहिये से तुम्हारे लिए नमूना है। एक बाप की हैसियत से देखना चाहते हो, हज़रत फ़ातिमा के बाप को देखो। शौहरों की हैसियत से देखना चाहते हो, उम्महातुल मोमिनीन के शौहर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शौहर को देखो। एक कामयाब ताजिर की हैसियत से देखना चाहते हो, हजरत खदीजा के ताजिर को देखो। एक कमांडर की हैसियत से देखना चाहते हो, हजरत अली, उमर, अबू बकर के कमांडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। मेरे भाइयों, कौन सी ऐसी सिफत जो अल्लाह के रसूल की जिंदगी में नहीं थी? तो लिहाजा आज दुनिया देखना चाहती है कि भाई ये तमाम की तमाम चीज़ें सिर्फ किताबों के अंदर महफूज है, अहादीस के अंदर महफूज है, कुरान के अंदर महफूज है। ये तमाम की तमाम चीज़ें मुसलमानों की ज़िंदगी में क्यों नहीं है? इसलिए मुसलमानों को देख करके आज दूसरे जो हैं वो बिदक रहे हैं, भाग रहे हैं, मुसलमानों से करीब होने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर कीचड़ उछाला गया है, इसके अंदर अल्लाह ताला की कुछ न कुछ हिकमतें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि कोई भी शर जिसके अंदर कुछ न कुछ अल्लाह खैर ज़रूर रखता है। और जब कभी इस तरह के माहौल हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर सीरत पढ़ने का जज्बा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मालूम करने का जज्बा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को मालूम करने का जज्बा लोगों के अंदर पैदा हुआ है और लोग इस्लाम की तरफ आगे बढ़े हैं और इस्लाम को लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया है। तो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जब कभी कोई हाथ उठाया, उंगली उठाया, आपकी शख्सियत को बदनाम करने की कोशिश की, तो ऐसे लोगों का इस्लामी कानून के एतबार से और इस्लामी हुकूमत के एतबार से तो ऐसे लोगों का हुक्म क्या है? सर कलम कर दिया जाए। लेकिन हमारे पास वो ताकत तो है नहीं, हमारे पास तो क़ुव्वत है नहीं, लेकिन अल्लाह ताला की मार ज़रूर पड़ेगी और ऐसे लोग मिट्टी में मिलेंगे, खाक में मिलेंगे और क़यामत तक ऐसे मलऊनों का तज़किरा पूरी बदनामी के साथ और पूरी बुराई के साथ की जाएगी। तो लिहाजा अल्लाह से हम यही दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, किरदार, आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को, हर गोशा को हमें ज़िंदगी में अल्लाह ताला अपनाने की हमें नेक तौफीक नसीब फरमा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती कहलाने के लायक अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और शख्सियत पर जब कभी इस तरह के माहौल हो तो हमें खुल करके नबी की मदद करने और नबी की तरफ से दिफा और डिफेंस करने की अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमा। और जहाँ कहीं भी जालिम इस तरह के माहौल बना रहे हैं, ऐसे जालिमों को अल्लाह अगर तेरे इल्म में हिदायत है तो अल्लाह ऐसे जालिमों को हिदायत दे, या ऐसे लोगों को, ऐसे जालिमों को अल्लाह तू तबाह कर, गारत कर, बर्बाद कर, लोगों के लिए निशान इबरत बना। आमीन। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, मैंने आपके सामने अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन, आपकी शान में गुस्ताखी, इसके ताल्लुक़ से गुफ्तगू की। अब मैंने आपसे एक बात ये कहा था कि इसका हल क्या है और हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। तो ऐसे हालात में हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी सबसे पहले बनती ये है कि जो इस्लामिक कंट्री है, जहाँ पर मुकम्मल तौर पे अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का दीन और अल्लाह की यानी क़वानीन पर अमल किया जा रहा है, ऐसे मुल्क और ऐसे हुक्मरानों के ऊपर ज़िम्मेदारी ज़रूरी हो जाती है कि बाकायदा तौर पर ऐसी कंट्री जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की है, उनका मुआशी बाइकआउट करे, मुआशी बाइकाट करे। और उसके अलावा बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे कानून बनाने की पूरी तरह से दबाव होनी चाहिए कि आइंदा चल के नबी की शान में या किसी भी तरह की मजहबी रहनुमाओं की शान में इस तरह की कोई यानी तौहीन आमेज़ कोई काम ना किया जाए। ये सिर्फ हमारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और शख्सियत ही नहीं, बल्कि इस दुनिया में जितने भी नबी आए, किसी भी नबी की शान में अगर गुस्ताखी होती है तो हम तमाम
नाम को समझिए उसको हम नापसंद करते हैं, बल्कि तमाम अंबिया किराम वाजिबुल एहतराम है, वाजिबुल ईमान है। अगर कोई ईसा अलैहिस्सलाम की शान में ऐसी गुस्ताखी करता है, एक मोमिन उसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर कोई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शान में करता है, उसको एक इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिर्फ हमारे और आपके नबी नहीं, बल्कि किसी भी नबी की शान में अगर गुस्ताखी की जाए तो ये उम्मत कभी भी उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि हमारा ईमान सारे नबियों पर है और सारे के सारे अंबिया वाजिबुल एहतराम है, वाजिबुत ताज़ीम है। तो लिहाजा ऐसे इस्लामी कंट्री के ऊपर वाजिब होता है कि इस मामले में बाकायदा तौर पर वो हरकत में आए और ऐसे लोगों का माशी बाइकाट करे। अब कोई दुनिया कहे कि भाई बाइकाट करना ये सही तरीक़ा नहीं है, बाकायदा इसका दलील है। भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा हुआ कि दुश्मनों का समाज माशी बाइकाट किया गया। आपको दलील देता हूँ मैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी जिनका नाम था सुमामा बिन आसाल, सुमामा, हज़रत सुमामा, ये अपने वक्त के बहुत बड़े समझिए मतलब क्राइम करने वाले थे, लेकिन अल्लाह ने उनको इस्लाम की तौफीक दी, मुसलमान हो गए। यमामा के रहने वाले थे। जब मुसलमान हो गए तो उन्होंने कहा कि अब यमामा से एक दाना भी काफिरों को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने इस्लाम लाने के बाद उन्होंने कहा कि एक दाना भी, एक अनाज का एक दाना भी काफिरों की तरफ जाने नहीं दूंगा। पूरी तरह से उन्होंने स्टॉक कर दिया, रोक लगा दी। कहा उसी वक्त इजाज़त दूंगा जब तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त न मिल जाए। बताइए दलील है। तो अगर कोई इस तरह से दुश्मनी में आता है इस्लाम के, मुसलमान के, तो इस तरह से मुआशी बाइकाट उनका किया जा सकता है। तो लिहाजा मुकम्मल तौर पर उनका मुआशी बाइकाट किया जाए। अब यहाँ पर हमारे पास हुकूमती सतह पर तो इतनी ताकत हमारे पास नहीं है, लेकिन हर मुसलमान अपने तौर पर जो भी उनके प्रोडक्ट है उसको खरीदने से इंसान एहतियात करे, एतराज़ करे, उससे बचे इंसान। उसके मुकाबले में दूसरी चीज़, वही सामान दूसरी कंपनी की, आप उसको ले लें। तो लिहाजा हमारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये सलाहियत तो दिया कि हम ये कर सकते हैं, तो इस तरह से ये काम किया जाए। दूसरी बात ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आपकी सीरत को आम किया जाए, आपकी सीरती पहलू को मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्राम्स रखे जाएँ, जिसमें नॉन मुस्लिम्स को भी बुलाया जाए, गैरों को भी बुलाया जाए, उनको सुनाया जाए। क्योंकि मीडिया ने जो उनको गलत बात सुना रखा है, उनके जहन में सिर्फ वही है, हकीकत में अल्लाह के रसूल की सीरत को वो जानते नहीं है, इससे वाकिफ़ नहीं है वो। तो लिहाजा मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ जगहों पर बाकायदा तौर पर प्रोग्राम सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर रखा जाए। तीसरा हल और तीसरी जिम्मेदारी हमारी ये है कि इलाकाई ज़बान में इस मौजू इस टॉपिक के ऊपर काम किया जाए। इलाकाई ज़बान में, हर ज़बान में इस मौजू पर बात किया जाए और हर ज़बान में इस मौजू पर क्या है बाकायदा तौर पर प्रोग्राम रखा जाए और पम्फलेट की शक्ल में बाकायदा तौर पर लिखा जाए मुख्तसर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, और गैरों के अंदर इन तमाम चीज़ों को आम किया जाए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर बहुत सारी ज़बान है, एक मिसाल दे रहा हूँ, कन्नड़ ज़बान है, कन्नड़ ज़बान के अंदर पम्फलेट बनाया जाए, बयाली ज़बान के अंदर पम्फलेट बनाया जाए, मलयाली ज़बान के अंदर पम्फलेट बनाया जाए, तमिल है तमिल के अंदर बनाया जाए, तेलुगु है तेलुगु के अंदर बनाया जाए, और उसके अलावा जो भी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ज़बानें हैं, उन तमाम के ज़रिए से इस सीरत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम किया जाए, पम्फलेट की शक्ल में, दावत की शक्ल में, स्पीच की शक्ल में। और जो बाकायदा तौर पर सियासतदान तबका है, जो बाकायदा तौर पर हमारे इलाके के हैं, हमारे एरिया के हैं, उन लोगों से एक ताल्लुक़ पैदा करके सीरत की किताबें उन्हें गिफ्ट किया जाए, सीरत की किताबें उन्हें दी जाए। हमारे इलाके के एमएलए हैं, एमपी है, पुलिस स्टेशन है, ऐसे लोगों के जो हमारे मुआशरे के लोग असर व रसूख रखते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उनके ताल्लुकात हैं, तो इन चीज़ों को दावती कामों में तब्दील किया जाए और उन तक ये तमाम की तमाम चीज़ें हम पहुँचाने की कोशिश करें। मालूम नहीं कि कौन हमारी इस मेहनत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ करके इस्लाम की तरफ आ जाए, हिदायत का ज़रिया बन जाए। तो मेरे भाइयों, ये तमाम की तमाम चीज़ें करने की ज़रूरत है। और जब कभी इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया है, इस्लाम उतना ही फैला है और इस्लाम उतना ही उभरा है, तो हमें सब्र के साथ काम लेने की ज़रूरत है, हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ बातें थी, कुछ ज़िम्मेदारी के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल थे जो मैंने आपके सामने बयान किया। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन इन कामों को हमें करने की अल्लाह तौफ़ीक़ नसीब फरमा, और हर तरह के यानी गैर कानूनी तरीक़े से अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, आमीन। मेरे भाइयों, कुछ लोग बीमार हैं जिनकी तबीयत काफ़ी नासाज है। एक बच्चा जो तकरीबन 18-19 साल का, काफ़ी एक्सीडेंट में बड़ी हालत उनकी ख़राब है। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला उन्हें